قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرآن ہے یہ حکم ہے پروردگار کا. ماں باپ کے ساتھ بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, بڑے ادب سے رہنا. دونوں بوڑھے ہو جائیں, ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, دونوں میں سے کسی کے سامنے اف تک مت کرنا, زور سے بات مت کرنا, موٹے جھکا کے بات کرنا. وقل لهما قولا كريما, بڑے نرم آواز سے بات کرنا. کس کے ساتھ؟ ماں اور باپ کے ساتھ. اور حضور نے کیا فرمایا کہ ماں کو اپنے جوتے کا تلا سمجھے گا. کہ کیا ينتلد الأمة ربتها, باندھی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب کہ وہ بیٹا گالی دے کے کہے گا ماں کو, ماں کو گالی دے گا. حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے, پیروں کے نیچے. دنیا اور آخرت کی راحت ہے ماں کے پیروں کے نیچے. اب سے 45 سال پہلے کی بات ہے, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی مکہ مکرمہ میں شار منصور میں ہمارے ایک رشتے دار تھے بھائی سعدی صاحب, ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے. ان کی والدہ نے, سعدی صاحب کی والدہ نے سعدی صاحب کو اللہ بسال کر پروردگار کے دربار میں عرض کیا, اے اللہ میرے سعدی کو اتنا دیجیے کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے. اللہ کی قسم ماں کی دعا پر اللہ پاک نے سعدی کو اس کی ماں کی دعا کی برکت سے سونے کا پہاڑ دیا, 7.5 بیگھے کا سونے کا پہاڑ. اور سہارنپور کے قریب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دعا دی, میں نے اس کا مقصد کو جنا ہی نہ ہوتا. 3 دن کے بعد پولیس لے گئی, پکڑ گئی. 10 سال کے بعد ماں نے آنکھ کھولی, میں نے کہا میں کسی عدالت کو نہیں جانتی, میں تیری عدالت کو جانتی ہوں, میرے بچے کو واپس بھیج. 3 دن کے بعد واپس آ گئی. ایسی ماں کی طاقت, دعا بھی اتنی پاور والی ہے اور دعا بھی اتنی پاور والی ہے. نوجوانوں, اگر ماں کی آج کے بعد بے نبی کی تو حضرت پاک نبی کی روح پاک کو تکلیف پہنچے گی اور اللہ کا حکم ٹوٹے گا. سب چاہتے جن کی ماں زندہ ہے پیر پکڑ کے معافی مانگ لو, تلوے کو پیار کر لے. وہ زندگی اور تھی. بلال حبشی موت کا وقت آیا. ہمارے یہاں موت کا وقت آ جائے کیا حالت ہو جائے. اب حضور نے فرمایا یہ تو ہدیہ ہے تجھے, تحفۃ المؤمن الموت, تو ہدیہ ہے تیرے لیے, اللہ کی جانب سے ہدیہ آیا. کیا کہ مجھے بھی چاہیے ہدیہ, میں تو یہی رہنا چاہوں. اللہ توبہ. یہاں حضرت گنگوہی رو کے فرمانے اس بخانے میں سنڈاس میں کب تک ڈالو رکھو گے, بلاؤ اپنے دربار میں زیارت کراؤ. اللہ بخش ہمیں بھی عطا فرما دے. سیدنا بلال حبشی لیتے ہوئے ہیں, موت کی تکلیف شروع ہو گئی ہے, روزے کی حالت ہے, سانس کھینچ کے آ رہا ہے, گھر والی برابر میں بیٹھی ہے اور کیا کہہ رہی ہے. حضرت بلال حبشی کی آنکھ لگ گئی, وہ سمجھی انتقال ہو گیا. گھر والی کہنے لگی واہ حزنا, واہ حزنا, ہائے افسوس. اردو میں کہتے ہیں ہائے افسوس, عربی میں واہ حزنا. حضرت کی آنکھ کھولی, فرمایا الحمدللہ. فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہیں, واہ حزنا ہائے افسوس, یہ افسوس کا دن ہے. ارے آج کے دن کے لیے تو ساری تیاری کی ہے, جو حضور کے دامن میں حاضر ہوئے ہیں, ان کے دستے مبارک پر بیعت کی ہے. ہائے ہائے کیا زمانہ تھا. کیا کہہ رہے سیدنا جابر بن عبداللہ البجلی, نحن الذین بایعوا محمدا, نحن الذین بایعوا محمدا. ارے ہم وہ لوگ ہیں, ہم نے حضور کے دستے مبارک پر بیعت کی ہے, حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. مجھے تمہیں کبھی خیال ہے حضور کی زیارت ہو جائے, کبھی خیال ہے کہنے کے واسطے کہ کیا مل جائے گا زیارت کر کے. آئے آئے حضور نے فرمایا مشکات شریف میں ہے, میرے بعد ایسے ہیں عاشق وہ جو چاہیں گے گھر والوں کے بدلے, مال کے بدلے, سب کچھ کے بدلے کہ میری زیارت ہو جائے. فرمایا میں نے دیکھا نہیں انہیں, ایسے ایسے میرے عاشق آئیں گے. اللہ مجھے اور تجھے ان عاشقوں میں پیدا بنا دے آپ کے ساتھ. مگر اس طرح تھوڑی, ہر چیز کے آداب ہے, ہر چیز کا اصول ہے. یہ یہاں مستری نے جو ہے بجلی والے نے یہ کیا, اگر
کا کوئی اثر نہیں. نماز کو حضور کو اپنے پاس بلا کر وہاں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں نے حضور کو اپنے کتنا قریب کیا. کسی نبی کو نہیں بلایا اپنے پاس، ارے کسی فرشتے کو نہیں بلایا. کیا کہا یا عرض کیا جبرائیل علیہ السلام، گر یکسر منہ بر کر پرم فروغ تجلی و سوزت پرم، یہ جو میرے پر ہیں ان کو جلا دے گی اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر آگے بڑھ گیا. حضرت جبرائیل بھی نہیں حاضر ہوئے اور حضور کو وہاں بلایا. اب کیا دیا وہاں بلا کے؟ نماز. میں نے تم نے کیا حال کیا نماز کا؟ اللہ فالتو مت بولے. کسے کہے نماز؟ نماز سیکھی، نماز سیکھی پڑھنی، ٹو ویلر چلانا تو سیکھا، ایک اللہ تمہیں بھی فور ویلر تھری ویلر سب سیکھا، کٹنگ سیکھی، اینٹیں توڑنی سیکھی، پتھر توڑنے سیکھے، چاندی بنانا سیکھے، سونا بنانا سیکھا، اور چیز سیکھی. نماز سیکھی، نماز کا کیا سیکھنا؟ اس میں کیا ملے گا؟ اسے کیا سیکھنا؟ آئے اور مسجد نبی سے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. تم سارے کے سارے اے ابو بکر عمر عثمان علی، اے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس، جو بڑے بڑے حضرات ہیں، تم سارے کے سارے اس طرح نماز پڑھا کرو پھر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. لوگوں نے فرمایا مسجد نبی میں. اور تم یوں کہہ رہے کہ نماز کیا کچھ سیکھنے کی چیز؟ سب سے پہلی چیز ہے یہ گلشن جو ہے تمہارا دین کا گلشن ہے. یہاں آ کے ہر نوجوان، ہر ادھیڑ، ہر بوڑھا نماز سیکھے. سب سے پہلے صحابہ کو نماز سکھائی حضور نے. تم نے کس سے سیکھی نماز؟ یہ نماز کا کیا سیکھنا؟ اللہ کی قسم اگر نماز کو سیکھ کر پڑھو گے ایک بھی گناہ ہو نہیں سکتا. صحابہ سے گناہ ہو گئے، صحابہ نے نماز سیکھ کے پڑھی اور دو رکعت پڑھ کے جو مانگا وہی مل گیا. ابو ہریرہ تمہارے کھیت میں پانی کی ضرورت ہے، فرمایا کہ مسواک لاؤ، پانی لاؤ، مسواک کی، وضو فرمایا، دو رکعت پڑھی. میرے کھیت میں پانی کی ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذات سے جوڑا ہے. مجھے اور تمہیں میرے نفس نے اور شیطان نے کیسے جوڑا ہے؟ کیسے سے آپ کے کھیت میں پانی چاہیے، لو 1000 روپیہ تیل لاؤ اور چلاؤ انجن اور پانی وہاں کوئی چیز نہیں ہے. ایک مسلمان تشریف لے جا رہے ہیں جنگل میں، شدید پیاس لگ رہی، سامنے نظر آ گیا کیا؟ کنواں، پانی کا کنواں. اطمینان ہوا، پانی کا کنواں دیکھا، اطمینان ہوا. اور ایسے دیکھ رہے اس کے چاروں طرف. کیا دیکھ رہے؟ وہ تم سمجھ گئے ہو ڈول رسی ہے یا نہیں. ادھر سے ہرن آ رہا تھا، ہوا کی چال، اور آیا اور آنے کے بعد پانی پیا اور چلا گیا. یہ جب وہاں پہنچے پانی پر تو پانی بہت نیچے چلا گیا. آسمان کی طرف گردن اٹھا کے کہا میری حیثیت ہرن کے برابر بھی نہیں. آواز آئی، ہرن میرے اوپر بھروسہ کر کے آیا تھا. تو نے جب کنویں کو دیکھا تو چاروں طرف کیا دیکھتا تھا؟ ڈول رسی. اب ڈول رسی لیا اور پانی پی لے. میرے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ میرا تمہارا بھروسہ پیسے پر ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے پیسے کی، اللہ کی قسم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونا آیا گیا. فرمایا بلال کہاں ہے؟ یہ حاضر ہے اللہ کے نبی. کہ لے مدینہ پاک میں جو ضرورت مند نظر آئے تقسیم کر دے اس کو. عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہو گئے گھر میں تشریف لے جانے لگے اما جان حضرت عائشہ کی. فرمایا بلال جی حضرت پاک نبی حاضر ہو. وہ سونا تقسیم کر دیا، کھجور بھی ایک گٹھلی کے برابر باقی رہ گیا، باقی سب تقسیم کر دیا. اسے بھی تقسیم کر دیتا. میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں اپنے گھر میں اس حالت میں نہیں داخل ہونا چاہتا کہ میری ملکیت میں سونا ہو. مسجد نبی میں آرام کیا، گھر میں نہیں جانے کا، رات کو وہیں آرام کیا. اب میرے تیرے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دے، سونے کا پہاڑ، تو کیا کہے گا اللہ میاں سے؟ اللہ میاں ہی کون دے دو.
تو نے تو یہ کہا تھا کہ بس ایک مانگوں گا اس کے بعد نہیں ہے ایک جاؤ بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد نہیں مانگوں گا ہٹ جاؤ ایک اور دے دیا پھر تھوڑی دیر میں کیا کہتا ہے ایک اور دے دو سونے کا پار کرنا کیا ہے سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے ہم یہاں آئے کیوں کس نے بنائی یہ مشینری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسانوں کو جناتوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا پا میں تو کیسی عبادت کر رہے بتاؤں تو چوتیا بولتے حضور نے ہیں فرمایا نماز ایسی پڑھیں گے میری تیری نماز کو بتایا نماز ایسی پڑھیں گے کہ سجدے میں سب اس طرح رکھیں گے جیسے جانور دانا اٹھانے کے لیے ڈھونگ مارتا ہے قیام کے بارے میں پروردگار کے دربار سے قرآن میں حکم آیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کے کھڑا ہو یہ بھی پتہ نہیں ہمیں نیت کیسے باندھی کوئی یوں باندھ رہا کوئی یوں باندھ رہا کوئی یوں باندھ رہا کیونکہ سیکھنے کی چیز تو ہے نہیں کوئی جوک شوق کے تو جو ہے اصول ہے نہیں کہ انہیں سیکھ لو ہائے ہائے جوک شوق کے اصول کتنے اہم ہیں ان کو سیکھ لو اور نماز یہ ظاہر چیز ہے کہ اس کو سیکھو نہیں ہائے ہائے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے سکون سے نہ ادھر کیجئے نہ ادھر کیجئے اما جان عائشہ نے عرض کیا اللہ کے پاک اور آخری نبی ہم نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ایسے دیکھتے ہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا کوئی حرج تو نہیں فرمایا شیطان نے ثواب اچک لیا اب کچھ نہیں ہے ڈھول ہے یہ نماز ہماری ہے اللہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے جہاں پیشانی رکھنی ہے نیت کیسے باندھنی ہے تو اس نے ایسے باندھ رکھی کسی نے ایسے باندھ رکھی آئے ہائے انا للہ و انا اس کو بھی کھیل بنا لیا ان دونوں ہاتھ یہ دونوں انگلیوں سے حلقہ بنے گا اور یہاں سے پکڑا جائے گا تینوں انگلیاں ملا کے یہاں رکھی جائیں گی اوپر اور اس کو ناف کے نیچے رکھا جائے گا اور اس سکون سے کھڑے ہو کر نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر نہ یہاں کھجانا نہ یہاں نماز میں کھجانے کی بھی اجازت نہیں نماز میں جمائی لینے کی اجازت نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان نماز میں جمائی کا آنا فرسانہ کو کھولتے ہیں شیطان کی طرف سے رحمان کی طرف سے نہیں انتہائی بے توجہی کی علامت ہے نماز کے اندر جمائی کا آنا اصل ہے عاشق ہونا اللہ کا اور وہ کوئی بھی ہو ایک لوہار کا بیٹا ہے لوہار کا نہ حافظ ہے نہ قاضی ہے نہ عالم ہے نہ مفتی کچھ بھی نہیں لیکن عاشق ہے اللہ کا اللہ کا عاشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری نفلیں مسجد میں گھر میں پڑھتے تھے سب سنتیں نوافل سب فرض پڑھ کے گھر میں تشریف لاتے وہ نوجوان گھر میں آیا پہلے 2 سنت پڑھی اب اوابین کے لیے نیت باندھ رہا تھا پتہ نہیں ہے اوابین کسے کہتے ہیں 6 رکعت پڑھی جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت پہلے اور پھر اس کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے 3 سلام سے 2 رکعت پڑھی سلام پھیرا دعا کی ہے اوابین کہلاتے ہیں تو وہ نوجوان اس کی نیت باندھنے لگا اس نوجوان کا بیٹا تھا اس کی ماں یعنی بچے کی دادی لے کے آئی کہ بیٹا اس کا خیال رکھنا میں اور تم اول تو نماز کا نوافل کا خیال ہی کیسے آئے گا اور اگر آ بھی گیا تو شیطان اپنا حصہ رکھ دے گا فوراً کیا کہ ماں نے آگے کہا اس کا خیال رکھنا ماں تو پاگل ہے میں نیت باندھ رہا نماز پڑھ رہا تو کہہ اس کا خیال رکھنا نماز پڑھوں اسے دیکھوں یہ گیا وہ نماز ہی گئی یہاں ماں کی بےدبی ہوئی باپ کی بےدبی ہوئی نماز گئی اس کا نور گیا اتنی سی بھی بےدبی نہ ہو جائے ماں باپ کی وہ کچھ نہیں بولا نوجوان بڑا سارا حال خطرناک قسم کی سردی کونے کے اندر آگ جل رہی ہے لوہا گل رہا ہے لوہار ہے ماں سے کچھ نہیں کہا نیت باندھ دی بچے کو بٹھا دیا چھوٹا سا نیت باندھ دی اور نیت باندھنے کے بعد نماز کس طرح پڑھنی اس نوجوان نے تو سن لیا تھا تم نے تو نہیں سنا ان تعبد اللہ کأنک تراہ نماز اس طرح پڑھیو
دیکھ رہے. حضور نے فرمایا جب تو یہ سوچے گا میں اللہ میاں کو دیکھ رہا ہوں, وہاں دیکھے گا, وہاں دیکھے گا, یہاں کجا گا, یہاں کجا گا, کچھ بھی نہیں, گلا صاف کرے گا, کچھ بھی نہیں. اگر یہ کیفیت نہیں ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہ حضور نے فرمایا اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو یوں خیال کرنا ہر نمازی کو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر, نہ یہاں کو جائیے نہ وہاں. تو نوجوان نے نیت مان لی اور وہ نماز میں کھو جاتے تھے. یہ جو ایک لوہار بچے کی بات ہے, اور صحابی کا حال کیا ہے, اللہ اکبر, شرم آتی ہے سناتے ہوئے اللہ کی قسم. نوجوان ہے, کان خراب ہو گئی. اس وقت ڈاکٹر تو تھے نہیں ایلوپیتھی, جو تھے انہوں نے کہا ٹانگ کٹے گی, نہیں ابا میں نہیں کٹواتا. ماں نے کہا ادھر آ, جب یہ تہجد کی نیت مان لے نا, جب کاٹ لی ابھی کچھ نہ کوئی سے, اور میں تو رستے پہ مچھر اگر بولے ایسے کرتے ہیں, یہ نماز ہے؟ اتنی بیچ بھی نماز کی کیا وہ دکھائیں گے جا کے پاک نبی کو. اس نوجوان نے نیت مان لی, وہ تو کھو گیا نماز میں. اور یہ صحابی تہجد کی نیت مان لی, اس نے کاٹ دی ٹانگ اور پٹی باندھ دی. نماز کے بعد کہا میں ٹانگ کہاں گئی, بیٹا بہت خراب ہو گئی تھی اما, مجھے نہیں پتا چلا. تجھے کہاں سے پتا چلتا جب تو اللہ تعالیٰ میں مشغول تھا. میں ان کی اس طرح مشغول نہیں ہوتے نماز میں, اور وہی نماز قبول ہے خدا کے دربار میں. یہ میری تیری نماز قبول نہیں. یہاں دیکھ رہے, وہاں دیکھ رہے, کھانس رہے, گلا صاف کر رہے, یہ نماز ہے؟ یہ مذاق ہے. خدا کے واسطے سیکھ رہے نماز. ابھی یہ اتنا بڑا علم کا گہوارہ یہاں موجود ہے, کیسے کیسے علماء مفتیاں کرام موجود ہیں. اللہ کے واسطے نماز سیکھ لو. سب سے پہلی فرصت میں نماز اور قرآن سیکھو. اس نوجوان نے نیت مانی اور بچہ چل کے اور جا کے سردی پڑ رہی تھی, گرماٹ اچھا لگا, اس میں دیکھنے لگا, پیچھے سے شیطان نے دھکا دے دیا, وہ اس میں گر گیا بٹی میں. پورا محلہ جمع ہو گیا, رونا دھونا خدا کی پناہ, اور وہ نماز میں اسی طرح مشغول. سلام پھیرا, نماز میں کہاں دیکھنا ہے, سلام پھیرتے یہی بتائیں. بہت سارے ساتھی ایسے کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طرح دیکھنا نماز کھیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. خدا کے واسطے یہ اللہ پاک نے اپنے پاس بنا کے دی نماز, اس کا اتنا برا حال کر رکھا ہے اسی وجہ سے. خدا کی قسم میں, اور تو اتنے پریشان. نماز ایسی چیز. اب جیسے ہی نوجوان نے سلام پھیرا, ایک ماں نے آ کے بچہ کہاں میرا, اما یہی ہوگا بچہ, اس میں گر گیا, وہ جل گیا. وہ آگ کا کام ہے جلانا, مجھے تجھے نہیں پتا. وہ عاشق ہے نہ حافظ ہے نہ عالم ہے. آگ کا کام جلانا نہیں ہے, اس کا کام ہے اللہ کا کام ہے جلانا. اگر آگ کا کام جلانا ہوتا حضرت ابراہیم کو جلانا دیتی. چوری کا کام کاٹنا نہیں ہے, اگر ہوتا حضرت اسماعیل کو کاٹنا دیتی, نہیں کاٹا. ہم میں اور تو اتنی غفلت میں ہے, ظاہری چیزوں پر نگاہ. صاحب تو اپنا موبائل اوپر اٹھا لو. اس نے کہا اماں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا میرے بچے کو آگ جلا دی. میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا, میں سجدہ کر رہا, میں ان کی تعریف کر رہا, میں ان کی تصویر بیان کر رہا, وہ میرے بچے کو جلا دیں گے, اور بھی نہیں جلا سکتے. ذرا دیکھ جا کے. پھر وہ نوجوان گیا, جا کے دیکھا بچہ ایک انگارہ اٹھا کے دوسرے پہ مار رہا, دوسرا اٹھا کے تیسرے پہ مار رہا, کھیل رہا اس میں بیٹھا. جیسے حضرت ابراہیم نمرود نے ڈالا حضور کے دادا کو, اور تمام آسمان تک جا رہے شعلے, اور اس میں ڈالا. اب پروردگار نے آواز دی آگ کو, یا نار, اے آگ کونی بردا, ٹھنڈی ہو جا. کون سی والی ٹھنڈک, جو فریج کا اوپر کا حصہ ہے, نہیں, سلام کی والی ٹھنڈک. کس پر, ابراہیم پر. تو بالکل ابھی خالی ہے. سیدنا عبداللہ ابن صوب رضی اللہ تعالیٰ, اسود آنس نے پکڑ لیا. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. کہتا ہے مجھ کو نبی مانتا ہے کیونکہ جھوٹا ہے, کہ ڈال دو اس کو ہاتھ میں.
شور مچاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے رسول اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، فرمایا یہ جو ببر شیر دھڑکتا ہے یہ اللہ کے دربار میں درخواست لگاتا ہے، اے پروردگار عالم اپنے دوست کی میرے سے بے ادبی نہ کروائیے، اپنے دوست کی مجھ سے بے ادبی مت کرانا، درخواست کرتا ہے خدا کے دربار میں۔ وہ یہ جہاں سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تشریف لے جا رہے، ایک ادا پر عاشق حضور کے عمل کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دور جاتے، وہ حضرت سفینہ بہت دور چلے گئے، وہ ساتھی انتظار کر کے جنگل میں چلے گئے، آ جائیں، وہاں انہیں دشمنوں نے پکڑ لیا، باندھ دیا، اب کیا کریں؟ ارے کیا کرتے، میرے تیری تو ہر چیز کا جو ہے حل قرآن میں ہے، اسے تلاش کرو، اس میں کیا ہے؟ وہ بنے میں تلاش کر رہے ہیں، اس میں کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعا کر میں دعا قبول کروں گا، اللہ میں مجھے کھول دے، اللہ میں مجھے کھول دے، ہیلے جلے کھل گئے، مگر وقت اتنا لگ گیا، ساتھی چلے گئے، وہاں آگے کھڑے ہوئے، مغرب کا وقت ہو رہا، علماء نے لکھا ہے ببر شیر جو ہے اگر بھوکا ہو کسی کو نہیں چھوڑتا، اور اگر آسودہ ہے پیٹ بھرا ہوا تو کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اب اس کو لگ رہی بھوک، اب وہ تھڑوکا ببر شیر، اس نے دیکھا سامنے سے سیدنا سفینہ حضور کے ساتھ، اور لگائی اس نے زور سے چیخ، اطلاع کی کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ حضرت نے دیکھا فرمایا یہ کہاں سے آواز آئی؟ شیر کی، اچھا وہ ہے، ادھر آ، ہائے 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 ہائے، میری عورتوں کی تو انہی کی امتی ہیں جن کے امتی حضرت سفینہ ہے، نام کیوں؟ حضور کو تکلیف پہنچانے والے ہم۔ حضرت سفینہ نے فرمایا ادھر آ، جب یہاں تک آ گیا فرمایا اسمع، سن، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اس کو تو کبھی لگ گئی، میں تو اللہ میاں سے درخواست کر رہا بار بار اپنے دوست کی میرے سے بے ادبی نہ کرائیے، یہ تو حضور کا صحابی ہے۔ وہیں بیٹھ گیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور آگے پیر چاٹنے لگا، معاف کر دیو، زبان حال سے کہہ رہا معاف کر دیے پاک نبی کے صحابی، فرمایا ہٹ، ہمارا پیر ناپاک کرا، چل ہمیں وہاں ساتھیوں میں ملا لے جا، آگے آگے جا رہا، کون؟ ببر شیر، وہ تو اتنا سا، صحابی رسول اتنے بڑے، چلے جا رہے، ادھر سے بھیڑیے نے دیکھ لیا، وہ دھڑوں کا زور سے، تو ادھر سے سید الوحوش، اسے کہیں سید الوحوش، جنگلی جانوروں کا سردار، سید الوحوش، اس نے یہاں سے کہا او بے ادب، حضرت پاک نبی کا صحابی ہے کیا سب؟ وہ بھی بھاگ گیا اور کچھ دور لے جا کے ساتھیوں سے ملا دیا، اس نے شیر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں اپنا گھوڑا سر کے نیچے رکھ کر، یہ جس پہ تم نے یہ بچھا رکھا ہے نا، صحابہ نہیں بچھاتے نہیں ہے، دیکھنے کے لیے بھی یہ چاہیے مجھے اور تجھے، اور صحابہ سے کہا فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ تو جب اللہ میاں نے اس کو بچھونا بنایا پھر ہمیں نہیں چاہیے کوئی نہ بیڈ شیٹ چاہیے نہ گدا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اسی میں سوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سر کے نیچے رکھے اور زبردست قسم کا گرم گرم ریت اس میں سو رہے، ایک بادشاہ نے بھیجا، یہ عمر نام کا کون ہے؟ ذرا دیکھ کیا ساری دنیا اس سے کام ہو رہی ہے، وہ آئے جہاں تمہارے امیر المومنین کا دربار کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کسے کہے دربار؟ وہ کدھر ہے بیٹھک؟ کسے کہے بیٹھک؟ تو ہے کہاں؟ تو دیکھ لے مدینہ پاک، اتنا سا تھا مدینہ اس وقت، مدینہ منورہ حضور کے زمانے کا، قبرستان میں اور مسجد نبوی میں آ گیا، بس اتنا سا، اب یہ سارا نایا مدینہ ہے۔ انہوں نے کہا میں کہاں دیکھیں؟ تو جنگل میں دیکھ لے، وہاں پہنچا تو دیکھا اللہ کے شیر کو، سیدنا عمر کو، ایک گھوڑا سر کے نیچے رکھ کے سو رہے، بڑے سکون کے ساتھ
ایسی چیز ہے اگر اس کو جمع کرے گا تو اس کی حفاظت بھی تجھے کرنی پڑے گی. اور یہ مولیہ پر بیٹھنے والے جنہوں نے اللہ رسول کا علم حاصل کیا، اللہ کی قسم علم ان کی حفاظت کرتا ہے. اور مثال سمجھ لو، حضرت عمر سو رہے، اس نے سوچا ساری دنیا ڈر رہی، ان کا کام تمام کر دو. انہوں نے میان میں سے اپنی تلوار نکالی، آدھی نکالی تھی ابھی آدھی. ایک ببر شیر ادھر سے آیا، ایک ادھر سے ہے، ایسی چیخا ماری. حضرت اٹھ گئے، فرمایا اب مجھے تجھے تو اگر اٹھ جا میں ایسے میں کیا ہوا کہ نہیں. اٹھنے کے بعد جو حضور نے فرمایا پہلے وہ کرنا ہے کیا؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. یہ دعا پڑھی جاوے سو کے اٹھنے کی. اور کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص کم سے کم ایک چھوٹی سی سورت فرمایا پڑھو. وہ سورت پڑھی، پھر فرمایا یہ مجھے بچاؤ. آیا آتے تو کہاں سے آیا، کیسے بچاؤ، کیا ہو گیا تجھے، کیسے ڈر رہا کہ شیر یہاں کا، یہ ادھر دیکھی آپ تو نہیں ہے، اور ادھر بھی نہیں ہے، شیر آ گیا تھا. ہاں سچ بتائیے تو کیا کر رہا تھا، کیوں آیا شیر؟ بتا کیا جواب دے، کیوں آیا شیر؟ چپ بتا کیا بات ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا آپ کا کام تمام کر دوں. میرا اور تو میں اس کا سچا غلام ہوں، میں اردو نہیں کہہ سکتے یہ بات. اتنے سارے حکم توڑ دیے اللہ اور اس کے رسول نے، اور پھر جو کہتے سچا غلام ہے اللہ رسول کا، اللہ کے واسطے آج اللہ اور رسول کے سچے غلام بن جاؤ. اللہ پاک مجھے اور تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے واسطے سمجھ لو گا، اگر خدا نہ خواستہ آج کی رات ضائع کر دی، احساس پیدا نہ ہوا کہ آپ کس طرح چلنا ہے. مجھے تمہیں بتایا کیا کر رہے ہیں، آئے سیدنا بلال حبشی نے فرمایا الحمدللہ یوں کر کے اٹھے. حالانکہ موت کی تکلیف چل رہی، ساتھ جس کے آگا اگر والی کہہ رہی ہاں یہ افسوس فرمایا اللہ کی بندگی، یہ افسوس کا جو واہ خوشی کا دن، واہ خوشی کا دن. میں اردو بھی کہہ دیں گے موت کے وقت واہ خوشی کا دن، واہ خوشی کا وقت، واہ خوشی کی گھڑی نہیں کہہ سکتے. یہ تیاری کی کچھ کیا فرمایا بلال حبشی نے، غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبه. کل کو حضرت پاک نبی کی زیارت ہوگی، ان سے مصافحہ ہوگا، صحابہ سے ملیں گے، ایسا مبارک دن ہے. اللہ کے واسطے کہنے کو باتیں بہت ہیں، اور تمہاری توجہ سے مضمون بھی ایسا آ رہا ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے، لیکن کافی ہو گیا. کیونکہ اگر میں یہاں جو کہتا رہا ہوں بیٹھا ہوا، تم کہتے رہو مزہ آ رہا، مزے کے لیے نہیں ہے، یہ تو عمل کے لیے ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کچھ بھی نہیں ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک ادا یاد آتی ہے، مدینہ پاک میں ابوابین سے فارغ ہو کے پھر تسبیحات فاطمہ پڑھتے تھے. یہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، تمام وظیفوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی ہے. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض نماز کا سلام پھیر کے کیا کہتے تھے؟ میں اور تو کیا کہے، اب تو اتنی زور سے کیوں بول رہا تھا، ابھی تو بولا نہیں. یہ طریقہ تھوڑی ہے. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت پاک نبی فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی. ایک صحابی سے فرمایا یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، کبھی نہ چھوڑیے، وصیت کرتا ہوں. حضور فرما رہے ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی. یاد کر لیں گے اللہم اعنی
على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز پڑھی اتنا اہم کام کیا اور فرمانے استغفر اللہ. اللہ معاف کر دے, اے بند معاف کر دے, شیطان بھی چلا نہ دے, کچھ بھی ڈال دے دل میں. کیوں کہا رہے اے پروردگار عالم, جیسی آپ نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تھا میں ویسی نماز پڑھ نہیں سکا, مجھ کو معاف فرما دیجیے. یعنی تیری نماز کا کیا ہوگا؟ اور نماز ہے کیا چیز؟ نماز کا اثر کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا, پانی گرم ہے, برف کی گلی ڈالی ٹھنڈا ہو گیا. اور نماز کا اثر کیا ہے؟ قرآن میں تلاش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر برائی سے روک دے گی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مگر جب نماز کو سیکھ کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے نماز کو سیکھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا